اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نورنا بنور الایمان ووفقنا بتوفیق التمسک بأہل البیت والقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام سید الانس والجان ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ہم امناء الرحمن الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین و برادران ایمانی، آج کی شب جس مناسبت سے ہم نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے اور جس مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ مناسبت آغاز و ابتدائے سفر حسینی من جانب کربلا ہے۔ دیکھیں عزیزو، عاقل، حاکم، حکیم، ایک عقلمند انسان کسی بھی کام کو بغیر مقصد اور بغیر کسی مشن اور ٹارگٹ کے نہیں انجام دیتا۔ اس کا ہر کام، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ تاریخ 27 رجب جو گزری، آج کا دن گزرا، کہ جسے ہم یوم بعثت نبی کے نام سے جانتے ہیں، اس کے بعد اگلا دن 28 رجب یہ آغاز سفر حسینی کا ہے۔ دیکھیں چند باتیں آج اپنے مزاج کے خلاف، کچھ مجلس تقریر کا انداز تھوڑا سا الگ۔ یہ روایتوں میں آپ دیکھیں تاریخ میں اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ اسباب ہے، بہت زیادہ وجوہات ہیں۔ چند وجوہات ذکر کریں گے، تمام وجوہات کو ذکر کرنا ممکن نہیں ہوگا ایک مجلس میں۔ دیکھیں ایک سب سے اہم سبب تاریخ میں اختلاف کا وہ مورخین اور تاریخ نویس کے خیانت ہے۔
چونکہ مؤمنین شیعیان حیدر کرار جب تاریخ اسلام کو لکھتے تھے تو انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، وہ حقائق بیان کرتے تھے تو پابندی ان پر لگا دی جاتی تھی، قید میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو تاریخ کی باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی کہ جن کا دین و ایمان پیسوں پر بکتا تھا۔ ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ عدم علم، جو فاصلہ ہو گیا اس اسلام کی تاریخ میں آج تک جو زمانہ چلتا چلا آیا، یہ جو گیپ اتنا لمبا، فاصلہ اتنا لمبا ہو گیا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ایک تیسری وجہ شخصی وجہ بھی ہوتی، جیسے شہزادی کی شہادت کو جو اختلاف ہے اس کی وجہ یہ کہ عربی کو بغیر نقطے کے لکھا جاتا تھا 75 اور 95 رسول کی شہادت کے بعد 75 یا 95 دن۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ چونکہ 75 اور 95 بغیر نقطے کے بالکل ایک جیسا لکھا جاتا ہے، بالکل سملر ہے جب نقطے کے بغیر لکھا جائے۔ اس وقت اس زمانے میں جو عربی لکھی جاتی تھی وہ بغیر نقطے کے لکھی جاتی تھی، تو مورخین میں بعض نے اسے 75 سمجھا تو انہوں نے 75 دن کہا، جس نے 95 سمجھا اس نے 95 دن کہا۔ یہ ایک شخصی ہے۔ بہرحال ایک اختلاف کی بہت بڑی وجہ مقصد تھا، ایک مشن تھا کہ جو مشن تاریخ میں خیانت کرنا تھا، جس سے حقائق پر پردہ ڈالا جا سکے۔ اس وجہ سے تاریخ میں اختلاف کیا گیا اور یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ آپ غور کریں، آپ دیکھیں ابھی نیا شروع ہوا ہے کہ محرم میں 2 محرم کو مسلمان کے فلاں خلیفہ کا مرگ اور موت کا دن ہے، غدیر کے دن فلاں خلیفہ کے مرگ کا دن ہے۔ کیوں؟ ہر مناسبات کو چن کر اس دن کسی نہ کسی اہم شخصیت جو تاریخ میں گزری، چاہے وہ مدح یا ذم کے اعتبار سے اہم شخصیت ہو، اس کے کوئی مناسبت کو جوڑ دیا گیا تاکہ حقائق پر پردہ ڈالا جا سکے۔ مثال کے طور پر رسول کی شہادت میں اختلاف کیوں؟ کئی وجہ ہو سکتی ہے، میں ایک وجہ بتا رہا ہوں، ضروری نہیں صرف یہی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ رسول کی شہادت کے 3 دن بعد شہزادی کے در پر ہجوم ہوا، جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ اب اگر آپ رسول کی شہادت میں اختلاف ڈال کے کسی اور دن شہادت قرار دے دیں، 3 دن بعد تاریخ کے پنے آپ ڈھونڈتے رہے، کوئی نہ ہجوم کا واقعہ پیش آئے گا، نہ کوئی در جلانے کا واقعہ آپ کو ملے گا، بن نتیجہ وہ واقعہ جھوٹا ثابت کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ تاریخ کے اس کالے عمل کو چھپانا مقصد تھا، مشن تھا، جس وجہ سے تاریخ میں اختلاف ڈال دیا گیا۔ آپ پھر سوچیں، رسول کی شہادت میں اختلاف ہے، 75 یا 95 دن کی شہادت شہزادی کی، اس میں بھی پھر وہ بھی موثق نہیں رہی، چونکہ اختلاف رسول کی شہادت کے دن میں ہو گیا۔ بہرحال تاریخ میں بہت سے اختلاف، اس اختلاف کا ایک طریقہ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن کی مناسبت کا نام بدل دیا جائے، جیسے روایت میں ہے رسول نے ملعون ثانی کے ہلاکت کی دعا کی تھی، عید زہرا فرحت الزہرا منایا جاتا ہے، اس دن کا نام بدل دیا جائے، جس کا 72 نام یا 70 نام خود معصومین نے بتایا، ہم نے اپنی طرف سے ایک اور پیش کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ اس اہم مناسبت پر پردہ ڈالا جائے۔ تو یہ تاریخ میں اختلاف کا سبب بہت ساری چیزوں، اس میں سے ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ تاریخ کے ساتھ خیانت کر کے ان کالی کرتوتوں پر پردہ ڈالا جا سکے۔ اسی طریقے سے ہم 22 رجب کو کنڈا بناتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ ملعون شام کے مرگ کا دن ہے۔ ایک روایت 22 رجب کی ہے، ایک روایت 15 رجب کی ہے۔ آپ جانتے ہیں دسترخوان امام صادق علیہ السلام یا دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام، ایک صلوات بھیجو۔ یہ نام ہمارے علماء نے مقرر کیا ہے، وَإِلَّا اس دن کسی نہ کسی ملعون کا واصل جہنم ہونے کا دن ہے۔ چونکہ حالات سازگار نہیں تھے، اس وجہ سے نام اس کا بدل کر مقرر کیا گیا، چونکہ ائمہ کے نام پر سخاوت اور ائمہ کے نام پر ہم اپنے اعمال کو قربان کرتے ہیں۔ بہرحال ائمہ کے نام پر دسترخوان رکھا۔ 22 رجب اور 15 رجب میں اختلاف ہے، معتبر تاریخ میں محققین کے نزدیک اس ملعون کے موت کا دن 15 رجب ہے۔ کیوں؟
آپ تاریخی حساب میں جیسے شیخ احمد سلمان جو ہیں انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ رسول کی شہادت 17 کے بجائے 12 نہیں ہو سکتی، اگرچہ ہمارے یہاں پہ بعض کا مبنا ہے، بعض بزرگان کا مبنا ہے، بہرحال محققین کا کام ہے یہ کہ تحقیق کریں۔ اسی طریقے سے 15 رجب تاریخی حساب کے اعتبار سے آپ دیکھیں، تاریخ میں 28 صفر مسلم ہے آغاز 28 رجب مسلم ہے آغاز سفر حسینی کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے حج کے قصد سے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ جس وقت یہ ملعون شام اس کی موت واقع ہوئی، اس وقت اس کا بیٹا یزید حوران میں تھا، شکار کھیلنے کے لیے گیا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ شکار میں کھیلنے کے بعد جب اسے خبر ملی کہ باپ کی موت واقع ہو گئی، 3 دن بعد پلٹ کر شام آیا، پلٹنے میں 3 دن لگے۔ پھر آنے کے بعد اس نے ایک بیعت کا سلسلہ شروع کیا، خطبہ دیا اور وہ نامہ لکھا جو معروف نامہ ہے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی کے نام پر کہ بیعت کو قبول کریں۔ شام سے مدینہ پہنچنے میں اگر قافلہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ جائے تو کم از کم 20 دن درکار تھے، اگر تنہا آدمی جائے تو 14 سے 15 دن تاریخ نے بتایا سفر میں لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی اہم پیغام پہنچانا ہو اور دن و رات تیزی سے سفر کیا جائے تو 8 سے 10 دن میں شام سے کم از کم، اس سے کم کسی نے کہا کہ گنجائش نہیں ہے، 8 سے 10 دن میں شام سے مدینہ پہنچا جا سکتا ہے، اس سے کم کی گنجائش ممکن ہی نہیں۔ 3 دن آپ وہاں کے جوڑیں کہ جو 3 دن بعد یہ یزید پلٹ کر آیا شام، 8 یا 10 دن یہاں جوڑیں آپ، پھر رات میں پہنچا مسجد نبوی میں، پیغام امام حسین کو امام نے کہا بیعت کی باتیں رات میں نہیں کی جاتی ہے، کل دربار میں بلایا گیا، اگلے دن امام دربار میں گئے، وہ واقعہ جو آپ کے سامنے ہے 2 محرم کو پڑھا بھی جاتا ہے کہ امام پہنچے تھے، جب محرم کی مجلسوں میں بہرحال پڑھا جاتا ہے کہ امام کا دربار کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس دن امام نے مہلت مانگی، بعض مورخین کے نزدیک 2 دن کی مہلت تھی، بعض کے نزدیک 1 دن کی مہلت، بن نتیجہ 12 سے 15 دن کے درمیان ان واقعات کو پیش آنے میں لگا۔ اب 28 رجب کو سفر امام حسین اگر مسلم ہے علیہ السلام تو 22 رجب کو ممکن ہی نہیں ہے کہ مرگ اس ملعون کا ہوا ہو۔ 6 دن میں اتنے کام تاریخ کے حساب سے ممکن نہیں تھے، بلکہ وہ خط ہی 6 دن میں پہنچ نہیں سکتا تھا شام سے مدینہ تک۔ تو تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے 15 رجب اس ملعون کے واصل جہنم ہونے کی دن اور تاریخ ہے، مسلم ہے، معتبر ہے، علماء کے نزدیک ہے، آپ تحقیق کریں دیکھیں 15۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب 15 رجب ہے تو ہمارے علماء نے 22 رجب کو کنڈا کیوں رکھا، وہ نظر کا اہتمام 22 رجب کو کیوں کیا؟ دیکھیں ہمارے علماء کوئی، ہم نے کہا نا حکمت سے خالی کام نہیں ہوتا ہے، مقصد کے تحت کام ہوتا ہے۔ 15 رجب کو ایک معتبر تاریخ کے حساب سے شہزادی زینب کبریٰ کی شہادت کا دن ہے۔ جب غم اور خوشی ٹکرا جائے، اگر غم اہم ہے یا خوشی اہم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ترجیح دیا جائے گا، مثلا ہمارا ذاتی غم ہو اور اہل بیت کی خوشی ہو تو ہم خوشی اہل بیت کو ترجیح دیں گے، لیکن اگر غم اور خوشی مساوی ہو تو ایسی صورت میں فطرت انسان کا تقاضا یہ ہے کہ غم کو ترجیح دیتا ہے۔ ایک ہی دن میں کسی کی موت واقع ہو جائے، اسی دن اگر کسی کا برتھ ڈے تھا تو ہم اس دن اس کا برتھ ڈے نہیں منائیں گے بلکہ برسی کی مجلس رکھیں گے۔ تو اگر غم اور خوشی مساوی بھی ہو تو غم کو ترجیح دی جاتی ہے، یہاں پر تو غم کئی گنا زیادہ ہے شہزادی کی شہادت کا، زینب کبریٰ کی شہادت سلام اللہ علیہ کی۔ تو اس مناسبت کی وجہ سے علماء نے کہا کہ اس ملعون کے مرگ کی خوشی نہیں منائی جا سکتی، لیکن ایک اور روایت ملی 22 کی کہ جو اگرچہ معتبر نہ ہو تو ہمارے علماء چاہتے تھے اس خوشی کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دے، تو کہا 15 نہ صحیح 22 کو ہم خوشی منا کے اس ملعون پر لعنت بھی بھیجیں گے اور اس کے واصل جہنم ہونے کی خوشی بھی منائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد کے دشمنوں پر۔ بہرحال تو میں نے کہا تاریخ میں اختلاف کا سبب کوئی نہ کوئی
ان وجوہات میں سے کہ جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ اور بات کی گفتگو کا آغاز جو میں نے کیا کہ حکیم اور عاقل انسان بغیر مقصد کے کسی کام کو انجام نہیں دیتا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل بھی ہے قیامت کے لیے، معاد کے لیے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، خود خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تمہاری خلقت عبث ہوئی ہے، بے مقصد ہوئی ہے، اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ خود قیامت پر دلیل ہے، ہمارے وجود پر، ہماری خلقت پر، اور خدا کے وجود پر سب سے بڑی عقلی دلیل میں سے ایک مقصد ہے کہ کوئی بھی چیز کی خلقت بے مقصد نہیں ہوتی۔ اب عاقل کا کام بغیر حکمت اور بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ مقصد کی دو قسمیں، یا مقصد مادی ہوتا ہے یا مقصد معنوی ہوتا ہے۔ مادی یعنی مٹیریلسٹک مقصد ہوتا ہے، یا معنوی ہوتا ہے، اسپریچول ہوتا ہے، مورل مقصد ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ مادی مقصد جو مربوط ہوتا ہے دنیا سے، دنیاوی چیزوں سے، اور اس میں اگر منزل تک پہنچ جائے، مقصد پورا کامیاب، جہاں تک ہمارا مقصد نتیجے تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنچ جائے تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، وگرنہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال، آپ کا مقصد ہے سیر کرنے کا، گھومنے جانے کا، تفریح کا۔ اگر آپ نے یہاں سے مثلا کسی جگہ گھومنے جانے کا مقصد طے کیا، اس جگہ پر جب تک آپ پہنچ نہ جائے آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ یہ مقصد مادی ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں مقصد معنوی کا فائدہ یہ ہے کہ منزل تک، نتیجے تک پہنچ جائے تب بھی فائدہ پہنچائے گا، اگر منزل تک نہ پہنچے، درمیان میں کوئی معنی، کوئی چیز رکاوٹ بن جائے، اس کے باوجود بھی مفید ہوتا ہے۔ اس کی مثال، آپ زیارت کے قصد سے گھر سے نکلے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائیں گے، عراق تک نہیں پہنچے، کربلا تک نہیں پہنچے، راستے میں کوئی معنی ہوا، رکاوٹ ہوئی، آپ واپس آ گئے، مادی مقصد ہوتا تو آپ کے لیے کسی طرح سے مفید نہیں تھا۔ لیکن اگر مقصد معنوی ہے تو جو آپ نے ارادہ کیا تھا اس وقت سے آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، ہر ایک قدم پر حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اب کی آپ کا مقصد جو ہے وہ مقصد معنوی ہے۔ اب جو مقصد ہے وہ مقصد خدا اور اخروی مقصد ہے، تو اس میں ہر حال میں فائدہ ہوگا، چاہے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ظاہری طور پر دنیا کے اعتبار سے، چاہے آپ ظاہری طور پر کامیاب نہ ہو، پھر بھی یہ مقصد، یہ معنوی مقصد آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، مدینہ سے سفر کا آغاز کیا۔ امام یقیناً عاقل ہیں، رئیس العقلاء ہے، عقلاء کے بھی سردار ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کیا امام کا کوئی مقصد تھا اس قیام کا، اس سفر کا؟ اور اگر مقصد تھا تو کیا امام اس سفر میں، اس مقصد میں کامیاب ہوئے یا کامیاب نہیں ہوئے؟ اسی موضوع سے مربوط انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ دیکھیں عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے یہ سفر کا آغاز کیا اور خود امام نے ہی ایک جملہ کہا کہ جب محمد حنفیہ نے آ کے ان سے پوچھا کہ اے امام آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ نہ جائے، روکا سمجھانے کے لیے امام کو، امام سے خیر خواہ تھے بہرحال امام کے، تو امام نے ایک جملہ کہا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالمہ، نہ ہی میں تکبر کے لیے، نہ ہی سرکشی کے لیے خروج کر رہا ہوں، اور نہ ہی فساد پھیلانے کے لیے، اور نہ ہی ظلم کرنے کے لیے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، صرف اور صرف میرے اس خروج کا، اس سفر کا جو مقصد ہے، قیام کا مقصد ہے، وہ کیا؟ میرے جد کی امت کی اصلاح کرنا۔ آگے امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں ونہی عن المنکر کروں، واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور میں
اسی جملے سے امام کے مقاصد کا پتہ چلتا ہے. سارے مقاصد تو بیان کرنا ممکن نہیں، بلکہ سمجھنا بھی ممکن نہیں. چند مقاصد جو امام کے ان جملوں سے سمجھ میں آتے ہیں وہ علماء نے بیان کیا، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا مقصد دیکھیں، پہلا مقصد امام کا تقاضۂ امامت یہ تھا کہ امام جب امام سے کوئی طلب کرے تو امام اسے جواب دیتے ہیں. امام سے کوئی بھی چیز مانگی جائے تو امام کے اوپر تقاضۂ امامت یہ ہے کہ امام اس کا مثبت جواب دے. امام نے خود اس کے طرف وضاحت بھی کی کہ اہل کوفہ نے چونکہ امام سے بیعت کے لیے کہا کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں، کوئی رہنما نہیں، تو اب جب مطالبہ اہل کوفہ کی جانب سے ہوا تو امام کا تقاضۂ امامت یہ تھا کہ امام ان کو مثبت جواب دے. ایک مقصد امام کا یہ تھا کہ اہل کوفہ کے اس مطالبے کا جواب دیا جائے. یہاں پر ہمیں ایک سیکھ ملتی ہے کہ دیکھیں، امام نتیجہ جانتے تھے کہ اہل کوفہ اس طرح سے کہ جیسا خط میں لکھا ہے وفا نہیں کریں گے. امام جانتے تھے کہ کوفہ نہیں پہنچ پائیں گے، کربلا ان کی منزل و مقصد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام اپنا امامت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے امام نے جواب دیا. ہم مومنین سے بھی اگر کچھ تقاضا کیا جائے، اگر ہمارے اہل بیت کچھ چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا نتیجہ کہاں تک پہنچے گا. اگر مطالبہ ہم سے کیا گیا تقاضا مومنین کا، شیعت کا تقاضا اگر کسی چیز کا ہے تو نتیجے کو نہ دیکھتے ہوئے ہمارے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل کریں تو اس کام کے لیے مثبت جواب دیں. پہلا مقصد امام کا ظاہری مقصد، یہ مقصد مادی بھی تھا، معنوی بھی تھا کہ امامت کا جواب، مطالبہ ہوا امامت کا، امام نے اس کا جواب دیا اور سفر پر نکلے تاکہ اہل کوفہ کو جواب دے سکے. دوسرا مقصد دیکھیں، اہم مقصد تھا، امام ظلم کو آشکار کرنا چاہ رہے تھے. امام نے انکار کیا، میں تکبر اور سرکشی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، نہ ہی ظلم اور فساد کے لیے نکل رہا ہوں. لیکن امام کا مقصد کیا تھا کہ دیکھیں، ظلم کو آشکار کرنا ہے، مفسد لوگوں کو جو فساد پھیلاتے ہیں آشکار کرنا ہے. کیا وجہ ہے؟ ابھی تک تاریخ اسلام میں جب جب ظلم ہوتا آیا تب تب ظلم اس طریقے سے اپنے کام کو انجام دیتا تھا، پھر دوبارہ پردے کے پیچھے پس پردہ جا کر اس طرح سے مخلوط ہو جاتا تھا کہ لوگ فرق نہیں کر پاتے تھے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. رسول کی شہادت واقع ہو گئی، لوگ سمجھ نہ پائے، لوگوں نے ظالم کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا. مولا کائنات کی شہادت مسجد میں واقع ہو گئی، اس کے باوجود لوگ ظالم کو سمجھ نہ پائے، بلکہ سوال یہ کرتے ہیں علی کا مسجد میں کیا کام. ابھی بھی لوگ مظلوم اور ظالم میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں کہ علی کی شہادت واقع ہو گئی. ظالم آگے بڑھ کر اپنا کام انجام دے رہا ہے، دوبارہ پلٹ کر مومنین کے حلقے میں اس طرح سے آ رہا ہے کہ آشکار اور واضح نہیں ہو پا رہا ہے. مولا حسن مجتبیٰ کی بھی شہادت واقع ہو گئی. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس نے شہادت، کس کا مقصد تھا، کس نے اس شہادت کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا اور کون قاتل حقیقی ہے مولا کا. شہزادی کی شہادت واقع ہو گئی، ظلم آشکار نہیں ہوا، لوگوں کے سامنے ظالم کا نقاب فاش نہیں ہوا، ظالم کا چہرہ سامنے نہیں آیا. امام کا مقصد تھا کہ دیکھو، ابھی تک وہ بھی ظالم بھی رضی اللہ عنہ ہے اور مظلوم بھی رضی اللہ عنہ ہے. ابھی بھی ظالم کو بھی لوگ مظلوم سمجھ رہے ہیں، مظلوم کو ظالم سمجھ رہے ہیں. لیکن اس فاصلے کو، اس فرق کو اگر لوگوں کے سامنے رونما کرنا اور آشکار کرنا ہے تو میں خروج کر کے اس فرق کو واضح کروں گا لوگوں کے سامنے. امام حسین نے خروج کیا اور خروج کرنے کے بعد بتا دیا کہ دیکھو، حسین اور حسینی لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اپنے مقصد کے تحت مظلوم ہو کر بھی کامیاب ہوتے ہیں. ان کے مقابل میں جو کوئی بھی آئے گا وہ ظالم ہے، اس کا چہرہ ظالم کا چہرہ ہے. اور اس کے بعد سے کبھی بھی یزیدیت کو لعنت کے علاوہ کچھ نہ ملا اور حسینیت کو ہمیشہ دعا ملی اور رحمتوں کی دعا ملی. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. یہ دوسرا مقصد کہ ظلم کو آشکار کیا جائے لوگوں کے سامنے. تیسرا مقصد امام کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا.
دیکھیں ایک عقلی قاعدہ ہے، تحصیل حاصل قبیح ہے، تحصیل حاصل باطل ہے، قبیح ہے۔ تحصیل حاصل ہے کیا؟ کوئی چیز، کسی چیز کی غرض اگر حاصل ہو جائے اسے دوبارہ طلب کرنا۔ پیاس لگی، پانی پی لیا، پیاس بجھ گئی، دوبارہ پانی پینا یہ قبیح ہے، اور عاقل اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ بھوک لگی، کھانا کھانا تھا، کھانا مل گیا، پھر دوبارہ کھانا کھانا یہ قبیح، غرض پوری ہو گئی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، 100 روپے کی ضرورت، مجھے 100 روپے مل گیا، مقصد غرض پورا ہو گیا، اب دوبارہ قبیح ہے، عاقل کبھی اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اصلاح چاہتے ہیں جد کی امت کی، یعنی اصلاح ابھی تک جد کی امت کی ہوئی نہیں ہے، وَإِلَّا تحصیل حاصل ہو جائے گا۔ جو چیز پہلے سے حاصل ہو چکی ہے اسے دوبارہ حاصل کرنا یہ بے وقوفی ہے، یہ عقل مند انسان کبھی نہیں انجام دیتا۔ امام حسین اصلاح کی بات کر رہے ہیں کہ امت میں اصلاح کی ضرورت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے۔ کیا کہا؟ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جدی وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امت میں اس وقت جو کام انجام دیے جا رہے تھے وہ سیرت رسول اور سیرت مولا کائنات نہیں تھی۔ اسی وجہ سے کہ جب پہلے اور دوسرے غاصب کے بعد مولا کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ خلافت کو قبول کریں، تو مولا کے سامنے شرط رکھی گئی کہ آپ کو کتاب اللہ و سنت الرسول و سیرت الشیخین پر چلنا ہوگا۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا اما کتاب اللہ و سنت الرسول فنعم، کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنا میں قبول کرتا ہوں، میں اسی سیرت پر، اسی سنت پر چلوں گا۔ وَأَمَّا سیرت الشیخین فلا، سیرت شیخین جو کہہ رہے ہو میں اس پر ہرگز نہیں چلوں گا۔ یہاں پر امام واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو کتاب اللہ اور سنت رسول ایک ہی چیز ہے، اور اسی راستے پر علی بھی چلتا ہے، تبھی اس لیے قبول کیا مولا نے۔ لیکن سیرت شیخین کوئی الگ چیز ہے کہ جس کا انکار کر کے ہی کتاب اللہ و سنت رسول پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسے بھی قبول کر لیا جائے، سیرت الشیخین پر بھی چلا جائے، تو کتاب اللہ و سنت رسول کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہی مقصد امام بھی بتا رہے، امام حسین علیہ السلام، وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جد اور بابا کی سیرت پر چل کے عمل کروں۔ کیا سیرت تھی جد کی؟ رسول کی کیا سیرت تھی؟ مولا کائنات کی کیا سیرت تھی کہ جس سیرت پر امام حسین علیہ السلام چلنا چاہ رہے تھے؟ ابھی تک جو مقاصد میں نے بیان کیا وہ مادی بھی تھے، معنوی بھی تھے، لیکن وہ آخری مقصد کہ جسے بیان کرنا ہے، سب سے اہم مقصد بھی یہی تھا امام حسین علیہ السلام کا، اور یہی سیرت رسول بھی تھی، یہی سیرت مولا کائنات بھی تھی کہ رضوان من اللہ اکبر، خدا کی رضایت حاصل کرنا۔ اسی آیت کو سرنامہ سخن بھی میں نے قرار دیا کہ جہاں پر سورہ توبہ کی 72ویں آیت ہے کہ خداوند عالم بشارت دے رہا ہے مومنین کو کہ جنت میں نہریں بہیں گی، اور دوسری بشارتیں دینے کے بعد کہہ رہا ہے ان سب جنتوں کی نعمت سے بڑی نعمت جو ہے وہ رضائے الہی ہے، خداوند عالم کی رضایت ہے کہ جو سب سے اہم ہے۔ یہ مقصد پیورلی معنوی مقصد تھا کہ جسے امام حسین حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا۔ یہ کون سا مقصد تھا کہ جس پر ان کے بابا بھی چلے، پوری زندگی رضائے خدا میں، رضائے الہی میں گزار دی، اور جب آخری وقت آیا اور جب ضربت لگی تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ کیسے کامیاب ہوا ہے؟ رضائے الہی کے ذریعے سے۔ رضائے الہی، خداوند عالم کی رضا سب سے زیادہ اہم تھی۔ راضی خدا کیسے ہوگا؟ خدا راضی ہوگا سیرت علی اور ولایت علی پر، چونکہ جب ہم نے قرآن میں ڈھونڈا تو ایک جگہ ملا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام سے خدا راضی کب ہوا؟ رضائے خدائی دین اسلام کو کب ملی؟ جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا۔ پھر جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا تو ایک مرتبہ حدیث میں جملہ ملا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ وہ کامیاب ہیں۔ تو رضوان اللہ الاکبر
خدا کی رضایت جو سب سے بلند و بالا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے کہ جس کامیابی کے مقصد کے تحت امام حسین علیہ السلام نے اس سفر کا آغاز کیا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ ایک اور صلوات بھیجیں، ایک اور صلوات بھیجیں، اس سے بہتر۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد معنوی مقصد تھا، رضا خدائی مقصد تھا، اسی لیے آخری وقت تک امام ان مقاصد کو بھولے نہیں۔ صاحب صحاب الرحمت لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کیرلا کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ، کہ بادشاہ کافر تھا، اس کا وزیر اس وقت محب اہل بیت علیہ السلام تھا۔ بادشاہ اپنے اس وزیر کے ساتھ شکار پر نکلتا ہے، جب جنگلوں میں جاتا ہے تو ایک مرتبہ سامنے سے شیر آ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حملہ کر کے ان پر حملہ آور ہو اور ان کو کھا جائے۔ جیسے یہ تھا تو اس بادشاہ نے اپنے جتنے بھی خدا اور جن جن کو وہ مانتا تھا سب کو پکارا، سب کو آواز دی، لیکن وہ شیر پیچھے نہ ہٹا۔ اتنے میں اس وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ نے اپنے تمام خدا اور جن جن کو آپ مانتے انہیں پکارا، مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، ایک مرتبہ جنہیں میں مانتا ہوں انہیں آپ پکار کے دیکھیے، ہو سکتا ہے وہ مدد کے لیے آ جائے۔ اس بادشاہ نے کہا بتاؤ تم کسے مانتے ہو؟ کہا کہ میں ہمارے رسول اور ان کے جو خلیفہ اور ائمہ ان کی اولاد سے ہم ان کو مانتے ہیں۔ اس وقت حجت خدا حسین ابن علی ہے، ان کو آواز دیجئے، دیکھیں وہ آتے ہیں کہ نہیں آپ کی مدد کے لیے۔ بادشاہ نے فوراً حجت خدا وقت کے امام اس وزیر نے جن کا نام لیا امام حسین ابن علی، جیسے ہی پکارا تو دیکھا ایک شخص گھوڑے پر سوار اور زخمی حالت پہ چلا آ رہا ہے۔ جب جیسے ہی دیکھا زخمی حالت میں، اس سے شیر دیکھنے کے بعد امام حسین کے قدموں کا بوسہ لیا، امام کو سلام کیا اور پلٹ کر چلا گیا۔ بادشاہ یہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے اے شخص آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں حجت خدا ہوں، اس دنیا میں میں امام وقت ہوں کہ جس کی اطاعت اور جس پر ایمان رکھنا تمام مخلوقات پر واجب ہے۔ فوراً وہ شخص کہتا ہے آپ زخمی کیوں ہیں؟ کہا کہ میں اس وقت کربلا میں ہوں، میرے جوان بیٹے کی شہادت واقع ہو گئی، میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا، میرے تمام اصحاب کو اور دوستوں کو شہید کر دیا گیا، اب کچھ دیر بعد میرے بھی شہادت کا وقت ہے اور مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کی مدد کروں، کس طرح سے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ امام دیکھیں مقصد نہیں بولے، کیا اصلاح کرنا چاہ رہے تھے امت رسول کی۔ کہا تم میری مدد کو نہیں پہنچ سکتے، اگر میری مدد کرنا ہی چاہ رہے ہو تو فوراً ایمان لے آؤ تاکہ تمہاری عاقبت بخیری ہو جائے۔ وہ بادشاہ فوراً ایمان لاتا ہے اور پھر امام ایک پیڑ کی ٹہنی ایک ڈنڈی توڑ کر دیتے ہیں کہ اسے دیکھتے رہنا، جب اس پہ سے خون ٹپکنے لگے سمجھ جانا میری شہادت واقع ہو گئی، اور امام دوبارہ پلٹ کر چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب صحاب الرحمہ لکھتے ہیں کہ کیرلا میں شیعت کے پھیلنے کا وجہ یہی بادشاہ نے اس کے بعد آ کر اس واقعے کو بیان کیا، اور اس جگہ پر اس علاقے میں کئی لوگ اس واقعے کو سننے کے بعد شیعہ ہو گئے۔ تو مقصد کیا تھا؟ مقصد معنوی تھا، اصلاح امت رسول کی اصلاح اور رضائے خدائی۔ یہ رضائے خدائی کیوں؟ روایتوں میں ملتا ہے، ساتھ میں امام فرماتے کہ قیامت کے دن جب عالم ذر میں خداوند عالم نے ہر ایک سے الستو بربکم کا وعدہ لیا، سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ ذات اہل بیت علیہ السلام تھی، کہ خدا کی توحید کا اقرار کیا۔ ان کے جب فضائل و مناقب کو خدا نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، بعض خبیثوں کو حسد پیدا ہوئی، اس حسد کی وجہ سے وہاں پر تاریکی اور ظلمت چھا گئی۔ خدا کی آواز آئی کہ کون ہے کہ جو اس ظلمت اور تاریکی کو دور کرے گا، لیکن قہرن اور تلوار کی زور پر نہیں بلکہ مظلومانہ طور پر، بلکہ اپنے آپ کی قربانی دے کر۔ کس ذریعے سے؟ شہادت کلیہ کے ذریعے سے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، خدایا شہادت کلیہ کیا ہے؟ آواز آئی شہادت کلیہ اسے اپنا وطن قربان کرنا ہوگا، غریب الوطنی میں شہید ہونا پڑے گا، اسے بھوکا اور پیاسا اپنی بھوک و پیاس قربان کرنی ہوگی،
جوان بیٹے کی قربانی دینی ہوگی۔ شہادت کلیہ یہ ہے کہ چھوٹے سے پیاسے بچے کو قربان کرنا ہوگا، اپنے گھر کی عورتوں کو بے مقنع و چادر بازاروں میں پھرایا دیکھنا ہوگا، اس کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا جائے گا، یہ قربانی بھی اسے دینی ہے۔ اس کے گھر کے بچے العطش العطش کی صدا دیں گے، ان صداؤں کو بھی برداشت کرنا ہوگا اور ان کے بچوں کی پیاس کی قربانی دینی ہوگی۔ یہ شہادت کلیہ ہے۔ جیسے ہی یہ شہادت کلیہ سنا، اہل محشر وہاں پر تمام لوگ کے جو عالم ذر میں موجود تھے سب لرز اٹھے، کانپ اٹھے، کسی نے جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ پھر صدا آئی کہ کون ہے کہ جو اس ظلمت اور تاریکی کو دور کرے گا؟ پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ انداز بدل کر خدا نے آواز دی کہ کون ہے کہ جو شہادت کلیہ کے ذریعے سے اس ظلمت و تاریکی کو دور کرے گا؟ حسین ابن علی آگے بڑھے اور کہا خدایا میں تیری رضا کو اس شہادت کلیہ کے ذریعے سے خریدتا ہوں۔ خدا نے آواز دیا ہے حسین کس طرح سے تو میری رضا کو خریدے گا؟ کہا کہ امت کے مردوں کی رضا کے لیے اپنے مردوں کو قربان کر دوں گا۔ اے خدایا امت کے مردوں کے لیے اپنے مردوں کو قربان کروں گا۔ خدا نے کہا عورتوں کے لیے کیا کرے گا؟ کہا اے خدایا میں اپنی عورتوں کو بے مقنع و چادر بازاروں میں پھرایا جانا قبول کروں گا تاکہ میرے امت کی عورتوں کی رضا کو خرید لوں۔ کہا بچوں کے لیے کیا؟ کہا 6 ماہ کو پیاسا قربان کروں گا تاکہ امت کے بچوں کی رضایت خرید لوں۔ تمام چیزوں کو قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب محمد حنفی آئے کہ اے بھیا حسین آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں، آپ اگر سفر پر جانا چاہتے ہیں سفر پر چلے جائیں، لیکن آپ سفر پر جا رہے ہیں حج کا قصد کریں، مکہ کی جانب جائے، وہاں سے یمن چلے جائے، یمن میں آپ کو پناہ مل جائے گی۔ امام حسین نے کیا جملہ کہا؟ کہا شاء اللہ ان یرانی قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوتا دیکھے، مشیت خدا یہ ہے کہ مجھے قتل ہوتا دیکھے۔ حسین اپنی قربانی دینے کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ پھر محمد حنفیہ نے کہا اے بھیا حسین آپ قربان ہونا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے آپ کو قتل ہوتا دیکھیں، تو یہ گھر کی عورتوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ ارے ان گھر کی عورتوں کو تو یہی رہنے دے۔ پھر امام حسین نے شہادت کلیہ میں جو چیزیں قربان کرنی تھی کہا وَشَاءَ اللَّهُ أَن يَرَاهُنَّ سَبَايَا، خدا چاہتا ہے کہ ان عورتوں کو بے مقنع و چادر اسیر ہوتا دیکھے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں حسین کا مقصد رضوان اللہ ہے، رضا خدائی حسین کا مقصد ہے۔ حسین سفر کا آغاز کر رہے ہیں، ایک مرتبہ قبر مادر پر جاتے ہیں، قبر مادر سے رخصت ہوتے ہیں، قبر رسول پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بھی رخصت ہوتے ہیں، گھر پر آتے ہیں، مولا عباس کو فہرست دیتے ہیں، اے بھیا عباس یہ فہرست میں جن کے نام ہے نا یہ ہمارے ساتھ سفر پر چلیں گے، جن کے نام نہیں ہے وہ سفر پر نہیں جائیں گے۔ ارے تمام کے لسٹ جب فہرست سامنے آ گئی، عباس ایک ایک کا نام بیان کر رہے ہیں، اے علی اکبر تمہارا بھی نام فہرست پہ ہے، اے قاسم تمہارا نام بھی فہرست پر ہے، ارے حسین کی ایک چھوٹی بچی جسے تاریخ نے صغرا کے نام سے جانا بے چین ہے، ارے میرا بھی نام اس فہرست میں ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ فہرست ختم ہو جاتی ہے، ارے صغرا کا نام نہیں ہے، صغرا آگے بڑھتی ہے کہتی ہے بابا میرا نام فہرست میں نہیں، حسین کوئی جواب نہیں دیتے، ارے جاتی ہیں زینب کے پاس، اے پھوپھی اماں زینب ارے بابا مجھے سفر پر نہیں لے جا رہے۔ زینب آگے بڑھتی ہے، اے بھیا حسین کیا صغرا سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ارے حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں بھیا زینب جو اس سفر پر جا رہا ہے کسی کا چہرہ رسول خدا سے ملتا ہے، کسی کا میرے بابا علی سے ملتا ہے، لیکن یہ میری بیٹی صغرا ارے اس کا چہرہ میری مادر گرامی، میں نہیں چاہتا شام و کوفہ کے بازار میں لوگ تماشائی بن کر میری بیٹی صغرا کے ذریعے مادر گرامی کو دیکھیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ